ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بھی سنی کسی بھی بزرگ کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا۔ جیسے جیسے علاقہ بدلے گا ویسے ویسے شرک کی تعریفیں بدل جائیں گی۔ اس بات میں متفق ہیں کہ مسلمانوں کو، سیدھے سادے مسلمانوں کو مشرک کہہ دینا ہے، کافر کہہ دینا ہے۔ عجیب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ذات جو اپنے موجود ہونے میں کسی کی محتاج نہ ہو۔ عزیزان محترم، بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ جس عقیدہ توحید پر امت مسلمہ کو جمع کیا گیا تھا، آج اسی امت کے اندر جہالت اور عدم واقفیت کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس عقیدہ توحید کے اندر اپنی خود ساختہ اور من پسند تعریفات اور مختلف بحثیں ایجاد کر کے اس کی جو حقیقی شکل تھی اور صورت تھی اس کو مٹا دیا، اور امت کے اندر ایک ایسا انتشار پیدا کیا کہ امت کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ اسلام نے جس بنیاد یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر امت مسلمہ کو متحد کیا تھا، جمع کیا تھا، تو بعض گمراہوں نے اسی بنیاد کی حقیقی صورت کو مسخ کرنے کی ایسی گھنونی سازش کی کہ جس کی بنیاد پر امت میں ایک فتنہ اور فساد برپا ہو گیا۔ آج توحید کے برائے نام داعی مسلمانوں کو مشرک اور کافر کہنے میں ذرہ برابر بھی عار محسوس نہیں کرتے، اور امت مسلمہ کا یہ شرازہ بکھیرنے میں وہ کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ کتنا افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف پورا کفر مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکا ہے اور وہ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کے لیے کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، تو دوسری طرف یہ لوگ جو ہیں امت مسلمہ پر شرک و بدعت کے فتوے لگا کر کافروں کے جو ناپاک ارادے ہیں ان کو مزید یہ تقویت دے رہے ہیں، ان کو مزید جو ہے وہ طاقت دے رہے ہیں، قوت دے رہے ہیں، تاکہ مسلمان مزید آپس میں منتشر ہوں، منقسم ہوں، اور مسلمانوں کی جو پاور ہے وہ مزید کم ہو جائے۔ تو اس لیے ایک مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے اور خاص طور پر توحید کی معلومات حاصل کرے۔ عقیدہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، شرک کی اقسام کیا ہے، کس صورت میں شرک ہوتا ہے اور کس صورت میں شرک نہیں ہوتا۔ تو اگر ایک مسلمان کے پاس یہ بنیادی معلومات ہوں گی کہ اسے پتہ ہو کہ توحید کیا ہے اور کس صورت میں شرک ہو سکتا ہے اور کس صورت میں نہیں ہو سکتا، تو انشاءاللہ توحید کے برائے نام جو داعی ہیں، نعرہ لگانے والے، ان کے بہکاوے سے اور ان کی سازشوں سے، ان کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوگا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہم توحید کی تعریف سمجھتے ہیں۔ توحید کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں، آج تک یہ جتنے بھی توحید کے دعوے دار ہیں، یہ آج تک توحید کی تعریف پر متفق نہیں ہو سکے۔ آپ کسی بندے سے پوچھیں، ان کے کسی عالم سے، تو ایک بندہ اور کوئی تعریف کرے گا، دوسرے سے پوچھیں گے وہ اور تعریف کرے گا۔ اسی طرح شرک کی تعریف بھی ایسے ہی ہے کہ بات بات پر شرک کا فتویٰ تو لگا دیتے ہیں، مسلمان کو مشرک تو کہہ دیتے ہیں، لیکن شرک کی تعریف پوچھی جائے تو انہیں اس کی تعریف تک کا علم نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ ایک علاقے سے کسی ان کے نامی گرامی عالم سے پوچھیں گے تو وہ شرک کی تعریف کچھ اور بتائے گا۔ آپ کراچی میں جائیں، وہاں پر کسی سے پوچھ لیں تو وہ وہاں پر آپ کو کوئی اور تعریف بتائے گا۔ جیسے جیسے علاقہ بدلے گا ویسے ویسے شرک کی تعریفیں بدل جائیں گی۔ یعنی کہ ایک نقطہ ایسا نہیں ہے، ایک ایسا موقف نہیں ہے کہ جس پر یہ لوگ ابھی تک جمع ہو سکے ہوں اور متفق ہو سکے ہوں۔ لیکن دوسری طرف ہاں اس بات میں متفق ہیں کہ مسلمانوں کو، سیدھے سادے مسلمانوں کو مشرک کہہ دینا ہے، کافر کہہ دینا ہے، بدعتی کہہ دینا ہے، قبر چاٹنے والا کہہ دینا ہے، اور اسی طرح قبر کے پجاری کہہ دینا ہے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ایک مسلمان کو
کافر کہنے کے مترادف ہیں، اور جو بندہ کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اگر اس نے کفر نہ کیا ہو تو کہنے والے کی طرف کفر لوٹ آتا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے، لیکن اتنی جرت، اتنی بے باکی ہو چکی ہے کہ لوگ ایسے بات بات پر کسی کو مشرک کہہ دیتے ہیں، کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں، اور طرح طرح کے القابات دے دیتے ہیں جو کسی بھی اہل ایمان کے شایان شان نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلے ہم آج کے درس میں توحید کی تعریف سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ہونے سے پاک ماننا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کے شریک ہونے سے پاک ماننا، یعنی جس طرح اللہ ہے ویسے کسی اور کو خدا نہ ماننا، علم میں، سمع میں، بصارت وغیرہ میں جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں، جیسی اللہ کی صفات ہیں ویسی کسی اور کے لیے نہ ماننا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے۔ تو اب یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے، یہ ہمیں زبانی یہ باتیں رٹی ہوئی ہونی چاہیے اور ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کو کم از کم اتنا تو پتہ ہونا عقیدہ توحید کیا ہے۔ ہم اللہ کو واحد مانتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ پوری سورہ اخلاص عقیدہ توحید بیان کر رہی ہے۔ سورۃ الکافرون یہ عقیدہ توحید بیان کر رہی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں جا بجا عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمیں ایک تعریف جو ہے کم از کم آسان سی تعریف ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اب دوسرا اس کے مقابل آ جاتا ہے شرک۔ تو شرک کی تعریف ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ شرح عقائد نصفیہ میں جو تعریف لکھی گئی ہے، اور یہ شرح عقائد وہ کتاب ہے جو تمام مکاتب فکر کے لوگ پڑھاتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن یہاں جو تعریف ہے وہ لوگوں کو نہیں بتاتے۔ عوام کے سامنے جو تعریف کرتے ہیں یا جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے شرک کا، وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ الاشراک ہوا اثبات الشریکی فی الفہیتی بمعنی واجب الوجود کمال المجوسی او بمعنی استحقاق العبادتی کمال العابد الاصنامی۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود ماننا، جیسا کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ذات جو اپنے موجود ہونے میں کسی کی محتاج نہ ہو، نہ ہی اس کی ابتدا ہو اور نہ ہی کوئی اس کی انتہا ہو۔ تو ہم اللہ کو واجب الوجود مانتے ہیں، یعنی اللہ ایسی ذات ہے جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود ماننا یا اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے۔ تو اب اللہ کی طرح ہم کسی کو بھی واجب الوجود نہیں مانتے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں، کوئی بھی سنی ایسا نہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرح کسی کو واجب الوجود مانتا ہو، چاہے وہ حبیب خدا حضور سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، ہم انہیں واجب الوجود تو نہیں نہ مانتے۔ حاضر و ناظر ہونے کا مطلب واجب الوجود نہیں ہوتا۔ واجب الوجود تو یہ ہے کہ وہ اس کا وجود، وہ موجود ہونے کے لیے کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور ہم تمام عام و خاص اولیاء اکرام اور ان سے بڑے بڑے جتنے بھی احباب ہیں، شخصیات ہیں، اسلاف ہیں، یہ سارے اپنا وجود رکھنے میں رب کے محتاج ہیں، سارے اپنا وجود رکھنے میں رب کے محتاج ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو واجب الوجود مانتے ہیں۔ واجب الوجود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ وہ اپنے موجود ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی بھی اللہ کے محبوب بندے کو، اللہ کے پیارے کو یہ نہیں مانتے کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ عقیدہ ہمارا صرف اور صرف اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ باقی ہر چیز حادث ہے، باقی ہر چیز حادث اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ایک مقررہ مدت میں وجود میں آئی اور ایک وقت کے بعد اس نے فنا ہو جانا ہے۔
ایک وقت کے بعد اس نے فنا ہو جانا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی وہ واجب الوجود ہے، اور جو واجب الوجود ہو وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوتا، اس کو ہمیشہ بقا ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہوتا ہے اور ہمیشہ اس نے رہنا ہے. تو یہ عقیدہ توحید ہے. اور شرک کی تعریف جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود ماننا یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو لا کے عبادت سمجھنا. ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بھی سنی کسی بھی بزرگ کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا. اس کا انداز غلط ہو سکتا ہے کہ اگر وہ زیادہ حد تک جھک رہا ہے، ایک سجدے کی صورت بنا رہا ہے، تو اب اس پر شرعی حکم لگایا جائے نا. ٹھیک ہے، جو ایز پر کنڈیشن ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے اور مکروہ تحریمی ہے، ایز پر کنڈیشن اس پر حکم لگایا جائے. یہ تو نہیں ہے کہ اس کو سیدھا ہی مشرک کہہ دیا جائے، اس کو سیدھا ہی کافر قرار دے دیا جائے. یہ تو سراسر ناانصافی ہے. اور ایک اہل ایمان کو، اور جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے، جو اللہ کے واحد ہونے پر یقین رکھتا ہے، لا شریک ہونے پر یقین رکھتا ہے، اللہ کو واجب الوجود مانتا ہے، اس کو کوئی بندہ ایسے ہی منہ اٹھا کے جناب وہ اس کو مشرک کہہ دے تو یہ بہت بڑی جسارت ہے. بلکہ جس نے اسے مشرک کہا اس نے اپنا ایمان برباد کر لیا. اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ایک مسلمان کو جب کوئی کافر کہتا ہے یا مشرک کہتا ہے تو اس کا تو اپنا ایمان داؤ پر لگ جاتا ہے. یہ تو شرک کی تعریف ہو گئی. اب شرک کی آگے دو قسمیں ہیں. ایک ہے شرک فی الذات اور دوسرا ہے شرک فی الصفات. شرک فی الذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں کسی کو شریک ٹھہرانا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا کسی اور کو سمجھنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کی ذات واجب الوجود ہے، لہذا کسی کو اس کی ذات کی طرح سمجھنا یہ شرک فی الذات ہے. آپ نے کوئی مسلمان آج تک ایمانداری سے بتائیں، اتنے احباب آپ موجود ہیں، کوئی دیکھا ہے ایسا آپ نے کہ جو اللہ کی ذات کی طرح کسی دوسرے کو مانتا ہو؟ تو مطلب اس شرک کا بھی وجود نہیں. مسلمانوں میں اس شرک کا وجود نہیں ہے. جو کفار ہیں ان کی تو ہم بات ہی نہیں کریں، نہ تو ان کے لیے یہ حکام ہے. یہ حکام صرف مسلمانوں کے لیے ہے. دوسری چیز ہے شرک فی الصفات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ماننا. یعنی جس طرح اللہ کی صفات ہیں اسی طرح کسی اور کے لیے ویسی ہی صفات ماننا، یہ شرک فی الصفات ہے. لیکن اس کی کچھ ڈیٹیل ہے، وہ ڈیٹیل سمجھنا بھی ضروری ہے. مطلب میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں کہ دیکھیں، ہم اللہ کو حی مانتے ہیں. حی مانا زندہ، ہمیشہ سے رب زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا. آپ سے میں پوچھوں آپ زندہ ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جواب یہی ہوگا نا، آپ زندہ ہیں. تو آپ اللہ کو بھی زندہ مان رہے ہیں، آپ خود کو بھی زندہ مان رہے ہیں. حالانکہ حی ہونا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. تو آپ خود کے لیے بھی حیات مان رہے ہیں، اللہ کے لیے بھی حیات مان رہے ہیں. تو یہ حی ہونا اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت کو آپ نے اپنے لیے بھی مان لیا. تو اب کیا یہ شرک فی الصفات لازم نہیں آئے گا؟ شرک فی الصفات لازم نہیں آئے گا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی حی ہے، وہ حی ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کی صفت حیات ذاتی ہے، اور ہمیں جو حیات ملی ہے یہ اس کی عطا ہے. ہمیں جو حیات ملی ہے، جو زندگی ملی ہے، یہ اس کے فضل سے قائم ہے. جب تک وہ چاہے گا ہم زندہ رہیں گے، اور جب اس کی مرضی ہوگی ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک میں نے مثال دی ہے، لیکن اگلی مرتبہ جب اس کا درس ہوگا تو انشاءاللہ قرآن سے اس کی مثالیں دیں گے. ٹھیک ہے، قرآن پاک سے اس کی مثالیں ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ شرک کا خاتمہ ہو جائے گا. اس کے بعد کم از کم آپ کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ جب آپ کے سامنے کوئی بھی کسی مسلمان کو مشرک کہے تو آپ نے کم از کم اس سے شرک کی تعریف سننی ہے کہ حضرت یہ بتائیں شرک کی تعریف کیا ہے. جب وہ شرک کی تعریف بتائے، اگر ڈنڈی مارے تو جو آپ نے یہاں پڑھی ہے وہ اس کو سنائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح کسی کی ذات ماننا، کسی کو واجب الوجود ماننا، اور کسی کو ہمیشہ کے لیے ماننا کہ اس کا وجود ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، یہ شرک ہے. تم نے جو شرک کی تعریف کی، یہ کون سی شرک کی تعریف ہے؟ اس کا تو وجود ہی نہیں ہے. کہاں سے لی یہ تعریف؟ اس کا وہ ثبوت دیا جائے. آپ اس پر سوال کریں.
ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگلے کا سوال سن کے جواب ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. آپ سوال پر سوال کریں, اس کے سوال پر سوال کریں کہ آپ یہ جو تعریف کر رہے ہیں آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے, آپ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے. ٹھیک ہے, یہ حق ہوتا ہے پہلا کہ جو اعتراض کرے, دلیل دینا بھی اس کا کام ہے. اگر ہم پر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ آپ میلاد کیوں مناتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جائز نہیں ہے, تو پہلے اس سے دلیل مانگے نا کہ جائز کیوں نہیں ہے, آپ دلیل دیں. آپ جب ناجائز ہونے کی دلیل دیں گے تو ہم انشاءاللہ جائز ہونے کی 1000 دلیلیں دے دیں گے. تو پہلے تو تمہارا حق ہے نا کہ تم نے دعویٰ کیا کہ یہ ناجائز ہے, تو پھر ناجائز ہونے کی دلیل دو. سمجھ آ گئی بھائی؟ تو یہ سنی کو اتنا باشعور ہونا چاہیے, اور ہم نے باشعور سنی بننا ہے, ہم نے باشعور سنی بننا ہے انشاءاللہ الرحمن.